پاک پروردگار عالم کا بہت احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی گو کے قلیل مدت کے لیے خدمت کا موقع دیا۔ میری پروردگار سے دعا ہے کہ قائد کے خوابوں کی تکمیل و تعمیل میں میں بھی کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں اور ان کے ایسپریشن اور قائد کے ایسپریشنز کو پورا کرنے میں اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اچھا سر، یہ مذاق بھی ہے، سوال بھی ہے۔ کل آپ نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جب آپ سابق چیف منسٹر نے آپ کو کہا کہ آپ پہلے آپ کو چھوڑ دیں، تو آپ نے کہا پہلے ایسے چھوڑے، ایسا نہ ہو کہ واپس آ جائے۔ تو یہ واپس آئیں گے نہ آئیں گے، یہ کس معنی میں آپ نے کہا؟ ایک مزاحن ایک تھوڑا سا تفریح دبا کے لیے معاملے، مطلب اچھا تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، خوشگوار ماحول ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی معنی ہرگز نہیں ہے۔ تو اسپونٹینیسلی میں نے ایک بات کر دی۔ اچھا جیسے صاحب یہ نگران گورنمنٹ اب آپ بنانے جائیں گے، نگران وزراء جو ہے ان کے کوئی نام ہم فائنل ہوئے؟ اس پہ کافش ہو رہی ہے، لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی میں نے شروع کر دی ہیں، تو انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے بہت جلد کچھ نام ضرور آئیں گے۔ پہلی فیز میں چند نام آئیں گے، اس کے بعد پھر مزید نام آئیں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بہت طویل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو، اور یہ بھی کوشش یقیناً ہے کہ بہتر سے بہتر لوگوں کو چنا جا سکے۔ اس میں صلاح مشورے بھی جاری ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اب آگے بڑھے گا۔ اب تک کے جو آثار ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 6 مہینے سے اوپر ہی آپ کا اقتدار چلے گا۔ جی۔ تو قائد کا جو پاکستان تھا، جو خواب تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان اس وقت اس ڈگر پر چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کس طرح سے اس ماحول کو کچھ بہتر بنائیں گے، عوام دوست بنائیں گے؟ پوری کاوش ہوگی، اور دیکھیں بہتری کے لیے 2-3 چیزیں بہت سمپل ہیں۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور حکمرانی ہوگی، بہتری خود بخود آئے گی۔ اصولوں پہ چلیں گے، کمٹمنٹ ہوگی، کنوکشن ہوگا، اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ یوں ہی ہوگا جب آپ آئین اور قانون پہ کاربند رہیں گے، اور اس سے ڈیویٹ کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے کہا آئین قانون کی حکمرانی، تو آئین تو میرے خیال سے 3 ماہ میں آپ کو ایک انتخابات کی طرف جی جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر یہ پھر پرولونگ ہوتا ہے تو لیکن ابھی ہم کیوں بے بنیاد خدشات کو پالیں؟ اور دیکھیں الیکشن کرانا، اس کے تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی معاونت کریں، لیکن یقینی طور پہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ میں نہیں بنوں گا۔ لیکن آگے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے۔ آپ کو ہولسٹکلی میں اس وقت اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ لیٹ دا برج کم، we'll pass through it۔ صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ وفاق میں اور صوبوں میں جو ہے احتساب کا عمل بھی شروع کیا جائے گا، ہو سکتا ہے 3 مہینے یا 6 مہینے لگ جائیں۔ احتساب جو ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوگا، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ مجھے تو کہیں سے بھی ایسا اندیا نہیں ملا۔ البتہ احتساب تو ہونا چاہیے، میرا بھی ہونا چاہیے، آپ کا بھی ہونا چاہیے، سرکاری اہلکاروں کا بھی ہونا چاہیے، لیکن قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور محض ان اداروں کو کرنا چاہیے جو اس کے مجاز ہیں، اور مجاز بھی اس حد تک ہیں کہ جتنا قانون اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ کریں، ورنہ یہ ہمیشہ سے ہماری 76 سالہ تاریخ میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے۔ اس قسم کے گمکس کام نہیں کرتے، اور ہم بہت مشکل حالات کو فیس کر رہے ہیں۔ رانی پور میں ایک بچی کی ہلاکت ہوئی ہے، آپ نے نوٹس بھی لے لیا، آخر جوابداران گرفتار ہوتے ہیں، ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ نہیں دیکھیں نا، سزا کے لیے کہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد پروسیکیوشن درست ہونی چاہیے، اس کے بعد کورٹ کا کام ہے کہ اگر کیس صحیح بنتا ہے اور واقعی کسی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا اور قرار واقعی سزا۔ یہ تو بہت ندامت کی بات ہے، یہ تمام سسٹم کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ہر جو آرگنز اس میں اس کے ذمہ دار ہیں اس میں سزا جزا کے لیے، ان کے لیے سب کے لیے انتہائی تشویش اور شرمندگی کا باعث ہے۔ نہ صرف یہاں گو کہ وہ پنجاب کا واقعہ ہے، لیکن ملک کا تو ہے۔ جو وہاڑی جو پنجاب رانی پور کا تو سندھ کا ہے، جڑا والا میں جو ہوا ہے وہ بھی انتہائی تشویش کی بات ہے۔ اور دیکھیں ان کے دکھ درد میں اضافہ ہوا، اور جو ان کو نقصان ہوا وہ قوم کو ان کو آپ نے چرچ کو آگ لگانا بذات خود انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ آپ نے ملک کی بنیادوں میں آگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ کابینہ کی مشاورت کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کابینہ کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو چکی ہے آپ سے؟ ہمارا 13 اگست کو جان محمد بہر سکھر میں شہید ہو گیا تھا صحافی۔ جی اس کے سندھ حکومت نے ایک GIT بھی تشکیل کی ہے، اور ایک جو ہے کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کی ہے۔ جو
हमारी जो GIT है उसमें SSP सखर का नाम दिया गया है उसमें, तो सहाफ़ती तंजीमों और उनके जो वर्षा है उनको शदीद खदशात है कि आप वो जो SSP है उसका नाम उससे निकलवाएंगे या और उसके जो कातिल हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। 3 जो है सहूलतकार सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। हम निगरान हुकूमत से क्या जो है वो तवक्को रखें, क्या उम्मीद रखें? देखिए, मैं इस केस के सिलसिले में IG साहब से मालूमात हासिल करता हूँ और अगर वाक़तन खदशात की कोई बुनियाद है और तो यकीनन फिर उस ऑफिसर को रिप्लेस, लेकिन शर्त ये है कि उसके रिप्लेसमेंट का जस्टिफिकेशन हो। बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? जैसे सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल भी काफी खराब हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर IG साहब आपने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया पहले हल्का बंदियां होंगी, उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जी। तो उसके बाद ही अब इसको एग्जामिन करते हैं ना, ठीक है ना। देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो भी कार्रवाई है उसमें मैं मुदाखलत किसी शक्ल और अंदाज में नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं किसी उस अमल का हिस्सा ना बनूँ जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और ये 90 दिन की चीज़, और ये तो फिर हम उसे एग्जामिन करेंगे ना कि कानून और आइन क्या कह रहा है मुख्तलिफ हालात में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है, आप नहीं समझते कि जिस तरह से 9 मई के वाक़े में पुलिस हमें इतनी एक्टिव दिखाई दी है, उस वाक़े में भी अगर इतनी एक्टिव होती तो शायद ये वाक़या ना होता? 9 मई को अगर 9 मई को उन वाक़यात में तो पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी आप फरमा रही हैं, वो तो नहीं, वो बाद में एक्टिव हुई। इसमें भी जड़ावाला में भी मैं समझता हूँ जो इस वक्त वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो बहुत ही फ़ाल इंसान है, वो हसास इंसान है। और वो कि मेरा इस्तेहक़ाक़ नहीं है इस पर कमेंट करना, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया, मैंने भी इत्तेफाक से मेंशन कर दिया था, तो मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ कि उनकी क़यादत में उनके दुख्तर पे जो है भाई भी रखे जाएंगे और उनको इंसाफ भी फराहम किया जाएगा जनाब मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में। सर, सवाल आपसे इतना सा है कि आपने आज ब्रीफिंग भी ली होगी इब्तिदाई, इस वक्त आपके तनाज़ुर में आपके पास क्या बुनियादी 3 तरजीहात हैं जो इस वक्त मसले हैं जो आपको दरपेश है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा है। ये तरजीहात पे आप मुझसे इतनी मरतबा सवाल कर चुके हैं, मेरी सब तरजीहात गलत ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा है कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को रिशफल किया जाए। इस सिलसिले में देखिए, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ रिशफलिंग करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन को ये तवक्को होगी ना रखनी चाहिए उनको कि हम बिला वजह रिशफलिंग करेंगे। कल भी हमारे यूसी सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, सर उनको भी टारगेट के लिए जी उसका फ़ौरन नोटिस लिया गया है। पुलिस उस पर मुकम्मल तरीके से एक्टिव है और मैंने भी उसकी यकीनन अपने ख्यालात का इज़हार किया। बहुत दर्दनाक वाक़या था। जी हाँ सर, इसी से बताइएगा कि सिंध समेत कराची में और कनपुर कश्मीर में अमन अमान की हालत ख़राब है, वहाँ पर सियासी दबाव भी है, क्या आपके ऊपर भी आएगा? ना कोई सियासी दबाव है, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ना कोई सियासी दबाव इंशाल्लाह होगा, ना उसको कबूल किया जाएगा। बिल्कुल दबाव है वो होता है आइन का, कानून का, उसूलों का, और कोई दबाव नहीं होता। लाइट मूड में ये पूछ ले, आप पर दबाव क्या है? मेरे ऊपर आप लोगों का दबाव है।